بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن قاسم ہماری ہسٹری میں ویلن تھے یا ہیرو تھے؟ یہ آج کل ڈیبیٹ میں نے کچھ دیکھی سوشل میڈیا کے اوپر، تو میں نے سوچا کہ میں اپنا آپ کو اوپینین دے دوں۔ کچھ ہسٹری کے بارے میں نے پڑھا، ایک نالائق سے اسٹوڈنٹ بھی ہوں۔ تو طارق فتح ایک کمیونسٹ ہیں جو پاکستان سے چلے گئے تھے اور کینیڈا میں انہوں نے شہریت حاصل کی۔ ان کو انڈین میڈیا مودی گورنمنٹ کے انڈر اکثر بلاتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے محمد بن قاسم کے بارے میں یہ باتیں مسلم پرسپیکٹو سے کہنا شروع کر دیں کہ محمد بن قاسم ایک ویلن تھے، ہی واز اے ریپسٹ اینڈ ہی ریپڈ سو مینی ہندو گرلز، اور قتل عام کیا، فورسفل کنورشنز ہوئیں۔ اور اس کا تو مقصد صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ تھا کمیونسٹ، لیکن اپنے آپ کو وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور مسلمان ہونے کے ناطے اسلام میں جو ویکنیسز ہیں وہ دور کرنے کے لیے ہیں جو مسلمان کمٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس کا مین مقصد یہی تھا پاکستان بیشنگ اور مسلمانوں کو ہندوستان میں کافی ڈیمونائز کرنا، تاکہ وہاں پر ہندو کانسٹیچوئنسی مضبوط ہو سکے اور ہندو نیشنلزم کو پروموٹ کیا جا سکے۔ لیکن میں بڑا حیران ہوا پچھلے دنوں ایک لیکچر سن کے، علی مرزا صاحب جو بڑے رسپیکٹیبل ہیں میرے لیے بھی، میں ان کو فالو بھی کرتا ہوں، انہوں نے بھی کہا کہ محمد بن قاسم جو ہے یہاں پر آئے تھے ایز اے ویلن، اور وہ ایکچولی کچھ اہل بیت کے لوگ یہاں پہ بھاگ کے پناہ لی تھی، اور راجہ داہر نے ان کو پناہ دی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس ایکسپیڈیشن کے اوپر آئے، اور اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ کسی لڑکی نے خط لکھا یا پھر وہ مظلوموں کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ تو میں نے سوچا، میں نے اس کے بعد تحقیق سٹارٹ کی، تو مختلف بکس پڑھیں، کچھ مسلمانوں کی لکھی ہوئیں، جیسے کہ ایس ایم اکرام کی کتاب ہے، پھر کے علی کی کتاب ہے، اور اس کے بعد وی ڈی مہاجن کی کتاب ہے جو کہ بہت پاورفل سورس ہے انڈیا پاکستان کے اوپر، اور ڈفرینٹ دوسری جو میری اسٹڈیز ہیں اس کے مطابق نہ پہلے والی بات ٹھیک ہے نہ دوسری والی بات ٹھیک ہے۔ اگر تو یہ کہا جائے کہ محمد بن قاسم جو ہیں وہ آئے تھے ایک لڑکی کے خط لکھنے کے اوپر، وہ ہیومن رائٹس کے اوپر اور مسلمانوں کو بچانے کے لیے، تو اس وقت اموی خاندان جو ہے وہ طاقت کے نشے میں اہل بیت کے اوپر زیادتیاں بھی کر رہے تھے۔ اہل بیت کے بہت سارے جو سید زادے اور سید زادیاں، ان کے اوپر انہوں نے زیادتیاں کی، قتل بھی کیے۔ پھر اس کے بعد حجاج بن یوسف جو کہ سورس تھا اس ساری مہم کا، اس نے بہت سارے صحابیوں کو قتل بھی کروایا تھا۔ تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اسٹیٹ میں جو ظلم کر رہی ہیں لیکن دوسری کے اسٹیٹ میں جا کے وہ ہیومن رائٹس کا پرچار کر رہے ہیں؟ یہ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے ہم مان لیں امریکہ کا ورژن کہ امریکنز افغانستان میں آئے وار اینڈ ٹیرر کو ختم کرنے کے لیے، امریکنز نے یہاں پر قدم رکھا کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی انشور ہو۔ امریکہ نے عراق کے اوپر انویٹ کیا کیونکہ وہاں پر ہیومن رائٹس چاہتے تھے، اور تیل کا، آئل کا یا منرل ریسورسز جو افغانستان کے یا سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے جو راستے ہیں اس کا ان کی کیمپین سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ تو یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ سمجھا جائے۔ دوسرے نمبر پر اگر ہم یہ بھی بات کریں کہ وہ صرف اور صرف آئے تھے اہل بیت کہ کچھ جو فیملی ممبرس سے وہ بھاگ کے یہاں پہ آ گئے تھے تو ان کے پیچھے آئے تھے، تو یہ بھی ہسٹوریکلی صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے پناہ لی ہوگی، یہاں پر کچھ سورسز موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کہ لوگ کچھ بھاگ کے سندھ میں آئے تھے، راجہ داہر نے ان کو پناہ دی تھی، یا وہ ہندوستان میں مختلف علاقوں میں موجود تھے، جس کی وجہ سے امویز نے اس کیمپین کو سٹارٹ کیا۔ یہ بھی بات غلط ہے۔ دیکھیں، جہاں تک بات رہی اموی کی، اموی بہت دنیا دار قسم کے لوگ تھے۔ وہ اس وقت تک ریئیکٹ نہیں کرتے تھے ایون اپنے علاقوں میں بھی جب انہیں یہ خطرہ نہیں ہوتا تھا کہ ہماری امپائر کو یا ہماری بادشاہت کو
کوئی نقصان ہونے والا ہے. جب ان کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہ نقصان ہونے والا ہے پھر ہی وہ ایکٹ کرتے تھے. حالانکہ بہت سارے اہل بیت کے لوگ وہاں پہ رہ بھی رہے تھے جو بھی ان کے خلاف کھڑا ہوتا تھا وہ ان کے اوپر زیادتیاں کرتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر سندھ میں آ گئے تھے اہل بیت کے کچھ لوگ اور وہاں پر وہ پناہ لیے ہوئے تھے, لیکن اگر وہ ایکٹیولی کسی کیمپین میں ملوث نہیں تھے جو اموی جو خلافت ہے, خلافت تو نہیں خیر ملوکیت کی طرف ہی جا رہے تھے, تو جو اموی بادشاہ تھا اس وقت کا جو زار ولید بن عبد الملک تھے, تو ان کے خلاف جب تک وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے وہ کیمپین نہیں کریں گے. یہ تو بات صحیح ہے. جو مین ریزن تھی وہ یہاں پہ آنے کی ان کی اور محمد بن قاسم کو یہاں پہ بھیجنے کی, وہ مین ریزن صرف اور صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے کچھ انٹرنیشنل ریلیشنز اور پالیٹکس کا تھوڑا بہت جو ہے اس کو ریڈ کیا ہوا, اور وہ یہ ہے کہ ریئل پالیٹکس میں ایکسپینشنزم ایک بہت امپورٹنٹ اسٹریٹجی ہے. ایون چانکیا جو کہ بہت پرانا ایک رائٹر ہے, اس نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ اپنے نیبرہڈ میں ایکسپینڈ نہیں کرو گے تو آپ کمزور ہوتے جاؤ گے. بہترین کنسالیڈیشن اس وقت یہی سمجھی جاتی تھی کہ آپ ایکسپینڈ کرو, آپ اپنے نیبرہڈ کے علاقوں کو فتح کرتے جاؤ. تو جو اس وقت حجاج بن یوسف گورنر تھے وہ کچھ چھوٹا علاقہ نہیں تھا, بہت بڑا ایسٹرن پروونس تھا. اس میں عراق بھی, آج کا ایران بھی, پھر اس کے بعد افغانستان کا جو خراسان کا علاقہ ہے وہ بھی شامل تھا, اور ایون بلوچستان کا علاقہ بھی شامل تھا. بلوچستان جو پاکستان کا اور ایران کا جو بلوچستان جو سیستان تافتان ہے, اس پورے ایریا میں مسلمانوں کا انفلوئنس تھا, وہاں پہ گورنر بھی تھے. اور جب اسی راستے سے محمد بن قاسم اندر آئے تو ان گورنرز نے ان کو ہر طرح کی مٹیریل سپورٹ دی, جس کو لاجسٹک سپورٹ بولتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ سندھ کے ساتھ ساتھ تک مسلمانوں کی اس وقت امپائر جو ہے وہ اس کو بارڈر کرتی تھی. تو یہ اب لازمی ہو جاتا تھا. اور نو ڈاؤٹ امویز جو تھے وہ بہت ورلڈلی تھے, کایاں تھے, پالیٹکس کو جانتے تھے, ریئل پالیٹکس بھی جانتے تھے, ہر چیز وہ جائز سمجھتے تھے. جیسے چانکیا جو ہے, یا پھر اس کے بعد میکاولی کی جو تھیری ہے کہ جنگ میں ہر چیز جائز ہے, اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اپنے رول کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ بھی, تو وہ ریئل پالیٹکس کی ایک بہت بڑی وہ ایکسپینشنسٹ تھے. دیر واز اے کلونیل پاور اسٹرکچر. اب چچ نامہ جو ہے, جو سب سے پرانا سورس ہے محمد بن قاسم اور عرب کانکویسٹ کے اوپر, جو شاید 8th سینچری میں لکھا گیا, اور چچ جو تھے وہ راجہ داہر کا شاید باپ بھی تھا, وہ راجہ داہر کا باپ بھی تھا, اور وہ کورٹ رائٹر بھی تھا اس وقت. اس کے بعد وہ بادشاہ بنا, پھر شاید اس کے بیٹا جو تھا وہ راجہ داہر تھا. تو چچ نامہ ایون کہ مسلمانوں کو گلوریفائی نہیں کرتا, لیکن اس کی ٹرانسلیشن 13th سینچری میں ہوئی, جو کہ ملتان کے تھے جو گورنر اس وقت قباچہ, شاید نصیر الدین قباچہ, انہوں نے ان کے پیٹرنیج میں وہی پھر پاکستان اور ہندوستان کے بہت سارے فلاسفرس نے اس کو ٹرانسلیٹ بھی کیا. ریسنٹ جو ٹرانسلیشن شاید علی کوفی صاحب کی ہے انگلش ٹرانسلیشن, اس سے پہلے بھی 1900 میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا. لیکن چچ نامہ بھی یہی کہتا ہے کہ دیٹ واز این ایکسپینشنسٹ کلونیل پالیسی, جس میں مسلمانوں نے ایکسپینڈ کرنا تھا, اور ایکسپینشن جو ہے وہ اپنی سرحدوں کو محفوظ ہونے کے لیے ہوتی ہے. آپ یاد رکھیں کہ اسپین کے بعد مسلمانوں کی جو کیمپینز تھی فرانس کو فتح کرنے کی, وہ صرف اس وجہ سے تھی کہ اسپین بچ جائے, اور وہ ایکسپینشن کی جو یہ مہم تھی ناکام ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر بعد میں اسپین بھی آہستہ آہستہ ان کے ہاتھوں سے چلتا گیا, کیونکہ سب سے بہترین آپ کی کنسالیڈیشن اور اسٹرینگتھ کی پالیسی ہوتی ہے کہ دوسرے ایریاز کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں اور اس طریقے سے ایکسپینڈ کرتے جائیں, ادروائز آپ ویک ہو جائیں گے. تو نہ صرف ہندوستان میں اس وقت ایکسپینشنسٹ کی پالیسی تھی اور یہاں پہ محمد بن قاسم کو بھیجا حجاج بن یوسف نے, بلکہ حجاج بن یوسف نے سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں بھی جو اس وقت ترکستان کا علاقہ تھا اور ان کے ساتھ ملتا تھا, یعنی اس وقت ایران کے ساتھ جو ہے, آج کا ایران, اس وقت کا تو یہ ایران نہیں تھا, پرشیا کا جو علاقہ تھا اس کے ساتھ ملتا تھا, جو ان کا پروونس حجاج بن یوسف کا. دو علاقے ملتے تھے, ایک نیچے کی طرف ملتا تھا ہندوستان یعنی کہ سندھ کا علاقہ تھا جو بلوچستان یا مکران کی کوسٹ کے ساتھ تھا, اور دوسرے نمبر پر سینٹرل ایشین اسٹیٹس تھیں جو ترکستان کا علاقہ بنتا تھا. وہاں پر
انہوں نے بھیجا تھا قتیبہ بن مسلم بالی کو فتح کرنے کے لیے، اور ترکستان کے بعد چائنا سٹارٹ ہوتا تھا، ان کا ٹاسک یہ تھا کہ آپ نے ترکستان کو فتح کرنا اور چائنا کو بھی فتح کرنا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ترکستان وہ فتح کر پائے لیکن چائنا وہ فتح نہیں کر پائے، اس سے پہلے ہی خلافت تبدیل ہوئی اور وہ وہیں پہ ہی جو ہے وہ ایک ریبیلین میں مر گئے، جو قتیبہ بن مسلم بالی ہے، اور محمد بن قاسم کو واپس بلا کے انہوں نے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہسٹری میں بڑی کمپلیکیٹڈ ہیں۔ اہل بیت کو بہت سارا ڈیمونائز کیا امویوں نے بڑی زیادتی کی، غلط کیا، اس چیز کو کوئی بھی مسلمان نہیں مانتا، لیکن امویوں کو ڈیمونائز کیا عباسیوں نے۔ جو اس کے بعد عباسی آئے، زیادہ تر جو امویوں کے اوپر تاریخ لکھی گئی وہ عباسی دور میں لکھی گئی، تو عباسی دور میں جو تاریخ امویوں کے بارے میں لکھی گئی وہ ان کے امیج کو انتہائی ٹانچ، جو صحیح جس کی غلطی ہے اس کو اتنی ہی بیان کیا جائے، جیسے کہ علی مرزا صاحب خود کہتے ہیں، اور جتنی اس کی جو جہاں پر اس کا حق بنتا ہے تعریف کا، ان کو وہاں پر تعریف کی جانی چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریئل پالیٹکس کو امویز جانتے تھے، اور محمد بن قاسم یہاں پر آئے، انہوں نے شروع میں قتل عام بھی کیا، وہ سارے کرتے ہیں۔ جب اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کرنا ہوتا ہے تو آرمی کے جو بھاگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے، ان کو پرسیکیوٹ بھی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بہت سارے جو مین لوگ تھے راجہ داہر کے، ان کو بھی مارا گیا ہوگا۔ چرچ نامہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ 7,000 جو عورتیں تھیں اس وقت، جو خاص طور پہ بدھ منسٹری کے انڈر آتی تھیں، ان کو بھی انہوں نے کیپچر کیا اور پھر وہ لونڈیوں کے طور پر لے جایا گیا۔ یہ سارا کچھ اس وقت کے زمانے میں سارے کرتے تھے۔ ایون مسلمانوں کے اوپر بھی جب کانکسٹس ہوئی ہیں تو یہاں پر بھی ریپس ہوتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس کے بعد قتل عام بھی سارے کا سارا ہوتا ہے۔ آپ 1947 کی مثال لے لیں، اس میں سب کچھ بھی ہوا ہے، لیکن جو محمد بن قاسم نے پھر اس کے بعد جو اسٹریٹجیز اپنائیں، براہمنس کو ان کو عزت دوبارہ سے واپس دی، اور یہ بھی چرچ نامہ میں لکھا ہوا۔ پھر اس کے بعد بدھوں کو، کیونکہ بدھ اور جو لو کاسٹ ہندوز تھے وہ براہمنس کی پرسیکویشن میں تھے، کیونکہ بدھزم جو ہے ایک بہت بڑا چیلنج تھا براہمنزم کے خلاف، تو بدھزم کی بہت ساری ایکسٹرمینیشن تھی۔ بدھ ایون مسلمانوں کے ساتھ ملے اور وہ براہمنس کی وہ سپیریورٹی نہیں چاہتے، لیکن اس کے باوجود ایک اچھی ایڈمنسٹریشن دینے کے لیے براہمنس اس وقت کی ایلیٹ کلاس تھی، ان کو دوبارہ سے ان کی پرانی پوسٹس پہ بحال کیا گیا، یہ ایڈمنسٹریشن کی، اور اس کے بعد بدھ کو اور لو کاسٹ کو وہ عزت دی، اور بہت ساری کنورشنز بھی ہوئی۔ فورسڈ کنورشنز کافی سورسز سے غلط ثابت ہوتی ہے کہ فورسڈ کنورشنز کی گئیں، کیونکہ محمد بن قاسم کے جانے کے بعد اور غزنوی تک، اور غزنوی کے بعد بھی کافی عرصے تک وہاں پہ ساری کی ساری پاپولیشن مسلمان نہیں تھی، آج بھی ساری پاپولیشن مسلمان نہیں۔ جہاں پہ فورسڈ کنورشن ہوتی ہے وہاں پہ فوراً ہی آلموسٹ ساری پاپولیشن کنورٹ ہوتی ہے، پھر کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ چنکس میں تھوڑے مسلمان ہر جگہ پہ موجود ہوں۔ ایون محمد بن قاسم اور عرب رول کافی عرصے کے لیے وہاں پہ رہا، اور اس کے بعد محمود غزنوی آئے، محمود غزنوی کے بعد پھر غوری آئے، وہاں تب تک ایون اچھی خاصی تعداد ہندوؤں کی میجورٹی میں وہاں پہ موجود تھی۔ تو اتنا ہی میرا خیال ہے۔